اور ایسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی آپ جاتے ہیں مزار پر، کئی لوگ کیا ہے اپنے ہاتھوں کو سوالی بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، کیا کچھ مانگ رہے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز سے بھی ہمیں متنبہ کیا اور فرمایا کہ سوال کا دروازہ بھی اپنے اوپر نہ کھولو، یعنی اگر تمہیں ضرورت بھی ہے تو کیا ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اسی پر گزارا کرو۔ اللہ رب العزت جب تم اپنے اوپر سوال کا دروازہ نہیں کھولو گے تو اللہ رب العزت کیا ہے تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کتاب کے اندر ایک اور واقعہ، آپ فرماتے ہیں شیخ احمد ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ایک ایسا وقت آ گیا کہ وہ مجبور ہو گئے سوال کرنے پر، کہ ان پر کیا ہے وہ مجبوری کیا تھی، ان پر مشکل وقت کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر الزام لگ گیا، جب الزام لگا تو مجھے کیا ہے قید کر دیا گیا، جب قید کر دیا گیا آپ فرماتے ہیں اب میں بے بس تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں اپنی دلیل جو ہے لوگوں کے سامنے لاؤں اور کہوں کہ اس چیز کے اندر میں سچا ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے مجھ پر الزام لگا وہ کیا ہیں جھوٹے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت داتا حضور آپ فرماتے ہیں اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نیک اور پاکیزہ مسلمان تھا۔ جب آپ جیل کی کوٹڑی کے اندر ایک اللہ کے ولی کو قید کر دیا گیا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، جب جیل کے اندر تھے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو زیارت کرائی، اس بادشاہ کو جو اس وقت کا حاکم تھا، جو اس وقت کا حکمران تھا، اسے زیارت کرائی اور فرمایا اے میری امت کے بادشاہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے جس بندے کو قید کر کے رکھا ہے اس کا گناہ ہی نہیں ہے، تم نے بغیر گناہ کے اس کو قید کے اندر ڈال دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بادشاہ حضور داتا علیہ جبریل فرماتے ہیں اسی وقت وہ بادشاہ اپنے کمرے سے نکلا، رات کے 12 بجے ہوئے تھے جتنی بھی تھا، یعنی رات کے ٹائم آپ نے کیا ہے صبح نہیں کی، فوراً اسی وقت اٹھے اور جا کر اس اللہ کے ولی کو قید خانے سے رہا کیا۔ جب وہ اللہ کے ولی جانے لگے نا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتانا۔ آپ نے فرمایا جب اس طرح کی مشکل وقت کے اندر میں تھا تو میں نے تم سے سوال نہیں کیا، کیا ہے میں نے تیرے آگے کیا اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا، اگر اتنی مشکل وقت آ جائے تو میرا کریم مجھ پر اتنا کرم کرے کہ تجھے رات کو جگا کر میری طرف بھیج دے، اگر مجھے کوئی ضرورت پڑے گی تو میں اپنے رب سے مانگ لوں گا۔ یعنی کیا ہے انسان اپنے اوپر سوال کا دروازہ نہ کھولے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں، قرض لینے کی نا انہیں بڑی عادت ہوتی ہے، قرض لینا اچھا اگرچہ صحیح عمل ہے دین کے اندر، لیکن قرض سے بہتر یہ ہے انسان جو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے اسی پر کیا ہے اسی پر صبر کرے، جو دیا اسی پر کیا ہے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور قرض ایک ایسی بیماری ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کیا ہے مر جاتا ہے شہید، جب اسے شہید کیا جاتا ہے تو فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یعنی قرض کیا ہے لوگ بڑے یعنی قرض لے تو لیتے ہیں لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہاں پر کتراتے ہیں، پھر آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ کیا ہے انسان کو اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اسی پر راضی رہے اور اسی پر اپنا گزارا کرے۔ اور ایسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کے اندر ایک یہ بھی چیز کیا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے، اس کا رب کیا ہے جلدی راضی ہو جائے، ایک ہوتا ہے راضی ہونا ایک ہوتا ہے جلدی راضی ہونا، تو فرمایا وہ خدا کی مخلوق سے پیار کرے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے جلدی راضی ہو جائے، آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اگر چاہتا ہے کوئی بندہ کیا ہے مجھ سے میرا رب جلدی راضی ہو جائے تو وہ رب ذوالجلال کی مخلوق سے پیار کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے جو یہ اللہ کے ولی ہوتے تھے یہ اپنے بالوں کو اپنے سر پر نہیں رکھتے تھے، یعنی ٹین وغیرہ کراتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ دریا راوی کے قریب جا رہے تھے، حضور سیدنا داتا علیہ جبریل رحمۃ اللہ علیہ آپ جب جا رہے تھے تو کشتی کے اندر کچھ بچے تھے، آپ نے اپنے سر سے امامہ وغیرہ اتارا تو ان بچوں نے ان لڑکوں نے جب دیکھا تو کیا ہے آپ کے یعنی سر مبارک نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس بابے کا جو سر مبارک ہے کتنا چمک رہا ہے، یعنی انہوں نے بطور مذاق بطور استہزاء کیا ہے ان کا حضور داتا علیہ جبریل رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا۔ جب انہوں نے مذاق اڑایا
تو جو آپ کے ساتھ رفقا تھے، جو آپ کے مریدین تھے، انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، ان کے منہ سے اگر کوئی چیز نکلتی بھی ہے تو وہ دعائے خیر نکلتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح یہ ابھی ہنس رہے ہیں نا، یہ پوری زندگی اے مولا ان کو اسی طرح ہنساتا رہنا، یعنی ان کے چہروں پر اسی طرح خوشی رہے، ان کے چہروں پر کبھی غم نہ ہے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کی تو وہ جو آپ کے ساتھ رفقا تھے نا، وہ کہتے ہیں جب ہم کشتی سے اترے نا، آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ جب ہم کشتی سے اترے تو وہ جو لڑکے تھے جو مذاق کر رہے تھے آپ پر، وہ بھی جب اترے تو ہم نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لڑکے کیا ہے آپ کی بارگاہ کے اندر آ گئے۔ جب بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر توبہ بھی کی، جب توبہ کی تو آپ نے فرمایا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، ہاں معاف تب کروں گا جب تم کیا ہے دین پڑھو گے۔ اور وہ جو آپ کے ساتھ مریدین تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا رب ذوالجلال نے ایسی قبول کی کہ وہی بچے، وہی لڑکے جو آپ پر مذاق کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان سب کو اپنے وقت کا فقہا، اپنے وقت کا عالم دین بنا دیا۔ یعنی یہ ہوتی ہے ایک اللہ کے ولی کی دعا۔ اور ایسے ہی کہ کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب کے بندوں سے پیار کرو، رب کی مخلوق سے پیار کرو۔ جب رب کی مخلوق سے پیار کرو گے تو تم سے رب ذوالجلال جلدی راضی ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے راضی ہونا تاخیر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے جلدی راضی ہونا۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کیا کرتا تھا، اور جو لوگ اس کے پاس جاتے تو انہیں مشکل ہوتی اوپر چڑھنے کے لیے، کچھ لوگ گر جاتے، کچھ اوپر پہنچ جاتے۔ اس اللہ کے ولی کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ اے مولا اگر تو اس پہاڑ کو پیدا نہ کرتا تو تیری شان و شیان کے اندر کیا کمی آ جاتی۔ جب اس کے اندر اس طرح کی بات آئی نا تو اللہ نے اس وقت کے نبی کے اندر اس وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا اے اللہ، اے میرے نبی، اس اللہ کے ولی کی طرف جاؤ اور اس کو کہو کہ تمہیں رب ذوالجلال کی سلطنت کے اندر اپنا حکم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم نے یہ جو اس طرح کی یہ حرکت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے کیا ہے تمہیں نیک بختی سے نکال کر بد بختی کی طرف ڈال دیا ہے۔ جب اس طرح ہوا تو اس اللہ کے ولی نے یہاں پر رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کیا، سجدہ شکر کیا۔ پھر رب ذوالجلال کی طرف سے وحی ہوئی اور فرمایا اے اللہ کے ولی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب انسان کیا بدبختی کی طرف آ جاتا ہے تو اس سے شکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر اس اللہ کے ولی نے کہا اے مولا، میں نے تو لوگوں کے بھلے کے لیے، لوگوں کی اچھائی کے لیے کہا تھا کہ یہ پہاڑ نہ ہوتا تو لوگ میری زیارت کے لیے آتے، اور انہیں میری زیارت کے لیے جب وہ آتے تو انہیں مشکل نہ ہوتی۔ اور فرمایا ایک اور عرض کیا مولا اگر تو نے میری یہ دعا قبول کر لیا ہے تو میرے جسم کو اس اللہ کے ولی نے اتنا وسیع کر دے، اتنا بڑا کر دے، میں چاہتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو عذاب نہ ہو، ان کا عذاب بھی مجھ پر نازل کر کے مجھ جہنم کے اندر ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، یہ جو امتحان تھا تیری ذلت کے لیے نہیں تھا بلکہ تجھے یہ عزت بخشنے کے لیے تھا۔ اور فرمایا اے اللہ کے بندے، اب تو جس بندے کے لیے بھی شفاعت کرے گا اللہ رب العزت اس کے حق کے اندر تیری شفاعت کو قبول فرما کر اس بندے کو کیا ہے جنت کے اندر داخلہ فرما دیں۔ یعنی اس سے معلوم کیا ہوتا ہے رب کے بندوں کو راضی کرنا۔ انہوں نے کیا کیا اس اللہ کے ولی نے کہ اس کے دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اللہ کی مخلوق مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ نے ایسا کرم فرمایا کیا ہے اس بندے کے لیے بھی کیا ہے جنت واجب قرار دی، اور اس کی شفاعت سے کئی لوگ کیا ہے جنت کے اندر جائیں گے۔ یعنی حضور داتا علی اجمیر رحمت اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہے وہ اتنی پاکیزہ ہے اور اتنی اچھی ہے کہ اگر بندہ کیا ہے آپ کی کتاب کو پڑھے تو وہ انسان راہ راست پر آ جاتا ہے۔ اگر ہم آج خرافات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دوسرے کاموں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو حضور سیدنا داتا علی اجمیر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر